بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم جو عظیم ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ پروردگار عالم جو علی کل شیء قدیر ہے. پاک پروردگار عالم زندگی کے مرحلوں کا تذکرہ کر رہا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں ایک وہ زندگی دی ہے جو ہمیں ظاہری لگتا ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، یہ زندگی ہے. صرف یہ زندگی نہیں ہے، موت کے بعد بھی خدا نے زندگی ہی رکھی ہے، لیکن وہ مرحلہ دویم ہے، یعنی دوسرا مرحلہ ہے. یعنی حیات کے زندگی کے دو مرحلے ہیں. نظر قرآن کے مطابق خدا نے دو مرحلے زندگی کے رکھے ہیں. ایک مرحلہ زندگی کا وہ ہے کہ جس میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. لیکن اس زندگی اور دوسری زندگی میں جو بعد از موت ہے، جس کو اردو میں بہت خوبصورت نام دیا گیا انتقال، یعنی بعد از انتقال یعنی منتقل ہونا، اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا. اس کا اردو میں بہت خوبصورت نام ہے. ویسے ہم عموماً موت کہتے ہیں، موت یعنی ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، مر جانا. وہ نہیں ہے. انتقال ہوا ہے یعنی ایک عالم سے دوسرا عالم بدلا ہے. انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں گیا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس عالم میں آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں تو گمراہی کو اپنائیں، آپ چاہیں تو ہدایت کو اپنائیں، آپ چاہیں تو قرآن کو اپنائیں، آپ چاہیں تو یزیدیت کی طرف چلے جائیں، آپ چاہیں تو گناہ کرتے چلے جائیں، آپ چاہیں تو اجر کرتے چلے جائیں. یعنی آپ کی مرضی کی زندگی ہے، آپ کے اختیار کی زندگی ہے. آپ اپنے اختیار سے جو راستہ چاہتے ہیں وہ اپنا لیں. اور خدا نے بے ہدایت بھی نہیں چھوڑا، انبیاء بھی بھیجے ہیں اور کتابیں بھی بھیجی ہیں. یعنی آپ کو ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، آپ کو ہادی بھی عطا کر دیے. اب یہ سب چیزیں دینے کے بعد آپ کو صاحب اختیار بنایا کہ جس طرف دل چاہے اپنا رخ کر لو. چاہے تو ہادیوں سے ہدایت لو، چاہے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار لو. تو یہاں پر یہ حیات، یہ زندگی جس میں آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کی مرضی ہے جو چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے جو چاہے کھائیں. لیکن اس صاحب اختیار انسان کو خدا نے جب ہدایت کا راستہ دیا تو ساتھ کہا جو ہادی ہوں گے، جو ہدایت کریں گے، وہ زندگی کو جہاں اپنا اختیار دیں گے تمہارا، وہاں خدا کے مطابق گزارنے کے لیے بھی بتائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اختیار ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزارے، لیکن وہاں اختیار میں جب دین کی طرف آ جائیں گے، جب ہدایت کی طرف آ جائیں گے، پھر آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. یعنی کچھ چیزوں میں اختیار ہے اور کچھ چیزوں میں اختیار نہیں ہے. یعنی قرآنی زندگی ہو جائے گی. زندگی جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، قرآن کی طرف جائیں گے، زندگی قرآنی ہو جائے گی. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اختیاری زندگی ہے، مرضی کی زندگی ہے، ظاہراً دینی زندگی ہے. ظاہراً ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظاہراً تو ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کیا حقیقتاً بھی ایسا ہے؟ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ دینی ہے؟ نہیں. ہماری زندگی ایک مرکب ہے، کیونکہ ہمارا دین مرکب ہے. ہمارا دین خالص نہیں ہے جو ہم لے کر بیٹھے ہیں اس وقت. جو نبی نے دیا ہے، جو خدا نے دیا ہے، وہ تو دین خالص ہے. لیکن جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ دین خالص نہیں ہے. ہم دین مرکب، جس میں رسومات بھی ہیں. کتنی ہماری اور آپ کی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کتنی رسومات ایسی ہیں جو دین بن چکی ہیں. اجداد کی رسومات جو اجداد سے چلی آ رہی ہیں،
اب اگر ان کو غور کریں تو وہ دین بن چکی ہیں، آپ کے دین کا حصہ ہیں. آپ ذرا سا ان رسوم سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہم دین سے ہٹ گئے. وہ رسومات اس دین میں آ چکی ہیں، وہ روائج جو رائج ہو چکے ہیں، رواج آپ کے، وہ اس دین کا حصہ بن چکے ہیں. تفرقے اس دین کا حصہ بن چکے ہیں. اس دین کے اندر چند آیتیں قرآن کی لیتے ہیں، باقی تمام تفاسیر اپنی جانب سے لے کر وہ اس دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یعنی دین حقیقی دین نہیں ہے، دین مرکب ہے. کچھ چیزوں کا مکسچر ہے، کچھ چیزیں ملائی گئی ہیں اور ملانے کے بعد ایک دین بنا ہے. ہم اس دین پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ یہ مرحلہ حیات، یہ زندگی کا مرحلہ جو آپ اور ہم گزار رہے ہیں، یہ تیاری ہے اس مرحلے کی جو اس کے بعد آنا ہے. یعنی اس زندگی سے گزرنے کے بعد جب آپ، کیونکہ آپ مجلس ترحیم میں آئے ہیں مرحومہ کی، اس مجلس ترحیم میں کہ جہاں پر کسی کا انتقال ہوا ہے اور آپ اس کے اجر کے لیے، اس کے ثواب کے لیے اس کو دعائیں دینے آئے ہیں، اس کے لیے کچھ پڑھنے آئے ہیں، اس کی زندگی، اس حیات کو اجر اور ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو یعنی آپ اس مرحلے میں ہیں اور وہ دوسرے مرحلے میں جا چکی ہیں. تو جو دوسرے مرحلے میں، اس مرحلے سے وہاں تک جا چکا ہے، وہ یہاں جو کر کے گیا ہے وہ وہاں کی تیاری ہے. یعنی یہاں پر اختیاری زندگی، وہاں کی تیاری کر کے گئے ہیں اور تیاری کر کے جانا ہے. اگر تو مرکب دین کے ساتھ جانا ہے، اپنی مرضی کا دین ہے، تو پھر وہی ہوگا. ہم یہیں پر اس کا انجام دیکھ لیں کہ وہاں پر ہمارا انجام کیا ہوگا. لیکن اگر دین ایسا ہے کہ جو قرآنی دین ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، پھر بہترین آخرت ہم تیار کر رہے ہیں. یعنی دوسری زندگی واقعی زندگی ہے. اور جنہوں نے مرکب دین اپنایا ہے، یہ زندگی نہیں ہے. اس کو ہم تو کہہ رہے ہیں زندگی، لیکن اسے زندگی کہا نہیں جاتا. یہ پہلا مرحلہ جو اس مرحلے کی تیاری ہے، اس مرحلے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے یا جو دین ہمارا گزر رہا ہے، اس مرحلے کے اعتبار سے، اس زندگی کے اعتبار سے ہمارا وہی حال ہے جو قرآن کہتا ہے یہود اور نصارہ کا تھا. یہود اور نصارہ بھی یہی کہتے تھے ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. ہمارا آج ہر فرقہ، ہم مسلمانوں کا ہر فرقہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ اتھینٹک کوئی نہیں ہے، ہر فرقہ کہتا ہے ہم سے زیادہ رسول کی احادیث جتنی ہمارے پاس ہیں شاید کسی کے پاس نہیں ہے. تشیع کو دیکھ لیں، اہل تشیع کہتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے، ہم بخشش والے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور فرقوں کو دیکھ لیجیے، یعنی سب کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہے خود کو یہ کہنے کا کہ ہم جنتی ہیں. اور قرآن کہہ رہے یہود اور نصارہ بھی یہی کرتے رہے کہ وہ خود کو جنتی کہتے رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اور ان میں غلطیاں کیا تھیں جن کی قرآن نے باقاعدہ تردید کی، رد کیا. اور ان میں غلطیاں وہی تھیں جو آج آپ اور ہم سب میں موجود ہیں. وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اگر یہاں گناہ کر بھی لیں تو وہاں پر ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں بخش دیا جائے گا. اور بخشش کے لیے کیا ہے؟ بخشش کے لیے شفاعت ہے. آج آپ کا اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ یہ گناہ گار امت جس کی شفاعت کے لیے رسول موجود ہیں اور رسول اس گناہ گار امت کو بخشوا دیں گے. یہ غلط ہے. شفاعت کا مطلب غلط لیا ہے. یہ گناہ گار امت اپنی بخشش کا سہارا ڈھونڈتے ہوئے، اپنی شفاعت کا سہارا رسول کو سمجھتے ہوئے اور ائمہ معصومین کو سمجھتے ہوئے ہم محشر میں جاتے ہیں. اور یہ میں قرآن سے کہہ رہی ہوں، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی کہ بعد میں آپ کہیں کہ یہ غلط کہہ گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ رسول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شفیع ہیں، شفیع امت ہیں، شافی محشر ہیں، امت کو بخش دینے والے ہیں. لیکن شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کر کے آ جائیں، جو مرضی کر کے آ جائیں، جو رسول نے منع کیا ہے. اگر شراب حرام قرار دیا آپ پی کر آ جائیں، اگر گناہوں کو رد کرنے کے لیے کہا ہے آپ وہی گناہ کر کے آ جائیں. آپ تمام زندگی گناہ کرتے رہیں اور گناہ کرنے کے بعد آپ اس آخرت کے منتظر رہیں کہ وہاں تو شفیع موجود ہیں، وہاں تو شافع موجود ہیں، وہاں تو رسول موجود ہیں، وہاں تو علی موجود ہیں، وہاں تو معصومین موجود ہیں، وہ تو ہماری بخشش کرا دیں گے. نہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اور ہم نے شفاعت کا مطلب غلط لیا ہے. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ گار کو بخش دینے والا. شفیع وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہاں بھی زندگی گزرے اور جس کے ساتھ وہاں بھی زندگی گزاری جائے. وہ شفیع یعنی ساتھی، شفاعت کرنے والا یعنی ساتھی. اب آپ یہاں پہ اساتید بھی ہوں گے.
آپ اگر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اساتید اگر کسی کے اوپر رحم کر لیں، کسی کا ساتھ دیں، کسی کے مطلب کسی کے پیپرز میں ساتھ دیں، اگر ان کی مدد کرا دیں یا کچھ کرا دیں، تو وہ ایسے نہیں کرائیں گے کہ میں جا کر وہاں بیٹھ جاؤں اور وہ میری مدد کرانے شروع ہو جائے، بلکہ وہ کیا کریں گے، اگر مجھے گائیڈ کرنا ہے، مدد یہ نہیں کہ نقل لگوانا، یعنی اگر گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ایسے پیپر دینا ہے، آپ نے اس طرح سے جانا ہے، آپ نے اپنا رول نمبر یہاں لکھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ پین استعمال کرنا ہے، یہ سیاہی چلے گی، یعنی یہ ہیلپ ہے. لیکن یہ کب چلے گی؟ یعنی ایک استاد اپنی اس جماعت کو کہہ رہا ہے جس کو وہ پڑھا رہا ہے تاکہ اس کے نمبر اچھے آئیں، اپنی کلاس کو وہ سمجھاتا ہے، یا جس پر اسے نگران کیا جاتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے، تم نے یہ اس کمرہ امتحان میں یہ عمل انجام دینا ہے. ایسا ہی ہے نا، ایک استاد اس کو سمجھاتا ہے، لیکن اپنی کلاس کو چھوڑ کر وہ کہے تم نے جو مرضی کرنی ہے کرو، میں کسی اور کو جا کر سمجھاتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی جہاں پر کوئی ساتھی ہوتا ہے، جہاں پر کوئی مددگار ہوتا ہے، جہاں پر کسی سے کوئی ریلیٹ ہوتا ہے، کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. بہنیں سب سے پہلے پریفر کرتی ہیں اپنی بہن کی مدد کرنا، غیر سے پہلے وہ کوشش کریں گی کہ میں اپنی جس سے میرا خونی تعلق ہے، جس سے میرا رشتہ ہے، میں اس کی مدد کروں، اور اس کے بعد میں کسی اور کی مدد کروں. جس سے تعلق ہو اس کی مدد کی جاتی ہے. اب ایک شخص نے ساری زندگی رسول سے لا تعلقی میں گزار دی، نہ اٹھنا رسول جیسا، نہ سونا رسول جیسا، نہ عمل رسول جیسا، نہ زندگی رسول جیسی، نہ نماز رسول جیسی، نہ عمل رسول جیسا، نہ خدا سے محبت رسول جیسی، پوری حیات اپنی گزار دی. لیکن وہ جو قرآنی طریقہ رسول نے بتایا تھا، اس طریقے سے ہٹ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر زندگی گزار دی، گویا کہ اس شفیع کے ساتھ نہیں گزاری، رسول کے ساتھ نہیں گزاری. تو جس نے رسول کے ساتھ ہی زندگی نہیں گزاری، وہ کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ بروز محشر وہ رسول میری بخشش کے لیے کھڑا ہوگا؟ غلط گمان ہے. یعنی شفیع وہ ہے جو ساتھی ہے یہاں بھی اور پھر وہ ساتھی ہے وہاں بھی. یہاں پر اگر اس کے ساتھ رہے تو وہاں پر وہ مدد کرے گا. اور یہود و نصارہ اس زندگی میں ان ہستیوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے جو خدا نے ہادی بھیجے تھے، لیکن ہاں زندگی کے بعد والی زندگی میں گمان کرتے تھے کہ ہاں ہمیں بخشوانے والے وہ ہیں. یعنی سفارش موجود ہے. ایک قرآن میں اگر آپ جا کر پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48، جس کا ایک حصہ میں نے ابتدا میں اپنے سرنامے میں لیا ہے. یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیں، ویسے تو پوری سورہ آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ بقرہ کی، جس سے میں نے یہ لیا ہے. یہ یہود اور نصارہ کا نظریہ تھا کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، نہیں تو رشوت دے دیں گے، یعنی معاوضہ دے کر ہم اپنی بخشش کرا لیں گے. اور خدا کہتا ہے، خدا نے رد کیا، تم معاوضہ دے کر اپنی بخشش نہیں کرا سکتے. تم کسی نفس کو، جو سرنامہ میں نے لیا کہ کوئی نفس کے بدلے میں حساب نہیں دے گی. یعنی ایک نفس، ہم اگر گناہ کر کے جا رہے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ مولا بخشوا دیں گے، نہیں، نفس کے بدلے میں حساب نہیں دے گی، نفس کے بدلے میں بخشش نہیں کرائے گی. تمہیں اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، اور اس بلبوتے پہ دینا ہے کہ جس طرح تم زندگی میں زندگی گزار رہے ہو، یعنی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، اس کا وہ بن رہی ہے اگلی زندگی. ہم جس طرح پروردگار عالم نے بڑی محنتوں کے بعد کہنا چاہیے کہ اپنے انبیاء بھیجے، اپنے ہادی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور پھر رسول خاتم کو بھیجا، سب سے حسین رسول، سب سے عظیم رسول، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے ہادی ہیں، تمام انبیاء کے رہبر اور رہنما ہیں، تمام انبیاء کے بھی پیشوا ہیں، ہمارے تو ہیں، لیکن 1,24,000 انبیاء میں سب سے بلند مقام رسول خاتم کو دیا، اور رسول خاتم کے لیے ایک انتظام کیا. یعنی ایک کم 1,24,000 انبیاء بھیجے رسول خاتم کے لیے، اور رسول خاتم کے لیے یہ تمام اہتمام کر کے بڑی محنت سے
خدا نے ملکوت سے قرآن کو زمین پر اتارا قلب محمد پر. ایسا ہی ہے نا, قلب رسول پر بڑی محنت سے پروردگار عالم نے قرآن کو اتارا, اور آپ اور ہم نے اس سے زیادہ محنت کر کے اسی قرآن کو واپس ملکوت میں بھیج دیا. یعنی ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے. جس بلندی سے خدا زمین پر لایا تھا کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے, ہم نے اسی بلندی پر اس کو واپس بھیج دیا کہ یہ تو چومتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور بلند مقام پہ رکھ دیتے ہیں, اسے کھولتے نہیں ہیں. قرآن آج آپ ایک مرحومہ کی مجلس ترہیم میں آپ اس قرآن کو کھول کر پڑھ کر ان تک اجر پہنچانے کے لیے کھول رہے ہیں, لیکن یہ تو زندہ کے لیے تھا. یہ تو ہدایت آپ کی اور میرے لیے تھی, یہ ہدایت تو ہمارے لیے تھی. کیا اپنی ہدایت کے لیے بھی پڑھا؟ اپنی ہدایت کے لیے نہیں پڑھا. آج ہم ان مجالس میں جمع ہو کر تو قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن آج ہم کیا ایسی ہی کوئی مجالس, کوئی ایسی محافل گھر میں رکھ کر قرآن کو کھولتے ہیں کہ اس سے کوئی اس کی تفسیر, کوئی ترجمہ, کوئی بات, کوئی مطلب, کوئی آیت, کوئی روایت سمجھ میں آ جائے؟ نہیں کرتے. ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. ہم گھر میں دسترخوان بچھا لیتے ہیں, لیکن ہم گھروں میں یہ تمام اہتمام نہیں کرتے, یہ کام ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہماری زندگی قرآنی نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ اوپر جا کر بخشش ہو جائے گی. اور ایک شخص نے, امام حسین علیہ السلام جب سفر میں تھے, تو سفر کربلا کے دوران امام سے سوال کیا کہ مولا, قرآن میں ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے, کیا معنی ہوا کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے قرآن میں, کیونکہ انسانوں کے دو امام ہیں. یعنی ہم میں سے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک امام ہے, لیکن دو قسم کے امام ہیں. ایک امام گمراہی ہے اور ایک امام ہدایت ہے. امام حسین کا فرمان ہے, امام ہدایت اور امام گمراہی. جو زندگی میں جس کے ساتھ رہے گا, جو پوری حیات جس کے ساتھ گزارے گا, بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر امام گمراہی کے ساتھ رہو گے, طاغوت کے ساتھ رہو گے, ظلمتوں کے ساتھ رہو گے, گناہوں کے ساتھ رہو گے, تو محشر میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. لیکن اگر اس زندگی میں امام ہدایت کے ساتھ رہو گے, تو پھر آخرت میں بھی اسی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ زندگی تیاری ہے آخرت کی. یہ حیات آپ بنا رہے ہیں, بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں. ہر ردہ, یہ جو اینٹوں کا پوری ایک لیئر لگتی ہے, اس کو ردہ کہا جاتا ہے. ہر ردہ جب اینٹوں کا لگایا جاتا ہے, یہ ردہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں. کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. ایک ہمارے ذہن میں بڑا عجیب سا, شاید میں نے پہلے بھی آپ کے درمیان ہی بیان کیا تھا, ہمارے ذہن میں ایک غلط تصور ہے. اور غلط تصور یہ ہے کہ جیسے جنت ہے, ایک خاص جگہ ہے, اور ایک خاص وہاں پر نہریں بہ رہی ہیں, اور خاص یہ سب کچھ آپ کو اور مجھے, اگر ہمیں جنت مل گئی تو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں سب دیکھنے کو ملے گا. یعنی دودھ کی نہریں, جو قرآن میں ہے نا کہ دودھ کی نہریں بھی ہیں, سب کچھ قرآن ہی کا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملے گا کہ نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں پر خوبصورت گھر ہوں گے, یاقوت کے محل ہوں گے, اور حوریں ہوں گی, اور یہ سب کچھ ہمیں سب کچھ نصیب ہوگا. یہ سب ہر کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کس کو ہوگا؟ اب آپ سوچیں گے جو جنتی ہو گئے, جو جنتی ہو گئے یعنی جنت میں داخل ہو گئے, انہیں تو دیکھنا نصیب ہونا چاہیے نا, کیونکہ جنت کے باغات ہیں, جنت کے پھل ہیں, جو چاہیں گے, جو طلب کریں گے جنت میں وہ سامنے آ جائے گا, تو ذہن میں تصور آئے گا کہ پھر ملنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس کا جیسا عمل یہاں ہوگا, اس عمل کے مجسم کو جنت کہا جاتا ہے. کوئی خاص مقام نہیں ہے. جیسے یہ گھر ہے اور آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں, چار دیواری ہوئی ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے آخرت میں بھی ایک چار دیواری ہے, اور اس کے اندر جنت ہے, اور اس میں نہریں بہ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ جو بھی عمل اس زندگی میں انجام دے رہے ہیں, اس عمل کے تجسم کو جنت کہا جاتا ہے. دوزخ بھی ایسا نہیں ہے کہ زمین سے لکڑیاں کاٹ کر اور دوزخ میں پہنچائی جا رہی ہیں اور وہاں پر اس کو ایندھن کو جلایا جا رہا ہے. نہیں, آپ جو گناہ یہاں کر رہے ہیں, ان گناہوں کا تجسم, ان گناہوں کا جسم دوزخ ہے.
آپ جتنے گناہ یہاں کرتے رہیں گے اتنی ہی آگ، اتنا ہی ایندھن اپنے لیے خود جمع کر رہے ہیں. یہ ایندھن یہاں سے لکڑیاں کاٹ کر دوزخ میں نہیں پہنچایا جائے گا. آپ کے گناہ آپ کے بدن کو جلا رہے ہوں گے. آپ کے بہترین اعمال کے لیے چار دیواری کا محل نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے جیسے دنیا میں عمل کر رہے ہیں آپ کے ردے لگ رہے ہیں، آپ کے محل بن رہے ہیں، آپ کے لیے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. آپ کے تمام اعمال مجسم ہو کر ایک ایسی خوبصورت شکل اختیار کر جاتے ہیں جس کی ضرورت آپ کو وہاں ہو. یعنی یہ اعمال ہیں، لیکن مجسمہ ہے ان اعمال کا جو یہاں کیے ہیں. یعنی یہاں کی زندگی ناکارہ نہیں ہے، یہاں کی زندگی بیکار نہیں ہے. ہم میں سے اکثر کا نظریہ، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ چلو دیکھا جائے گا، بخشش ہو جائے گی، رسول بخشوا دیں گے، مولا علی بخشوا دیں گے، اللہ ہمیں بخش دے گا. انسان ہی تو ہیں، تمام گناہ انسانوں ہی سے تو ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہدایت نہیں دی تھی؟ کیا قرآن نہیں دیا تھا؟ کیا ہادی نہیں دیے تھے؟ کیا ہر زمانے کے ہر بشر کے لیے ایک ہادی نہیں چھوڑا؟ خدا نے چھوڑا ہے. ہر زمانے کو خدا نے ہادی عطا کیا ہے. جب ہادی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، سمجھانے والے بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں، اگر پھر بھی ہم بے ہدایت رہ جائیں تو اس زندگی کا فائدہ نہیں ہے. بے شک پھر ہم شفاعت کے منتظر ہوں. ہم اس زندگی سے اتنے جڑ گئے ہیں، اس قدر جڑ چکے ہیں، اس دنیا کی محبت اس قدر راسخ ہو گئی ہے، اس مال کی محبت، اس گھر کی محبت. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو مرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اگر آپ اور ہم موت کا تذکرہ کریں ہمیں ڈر لگتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں بھی موت آئے گی، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خوف آتا ہے اس بات سے کہ ہمیں بھی مرنا ہے. کیوں خوف ہے؟ یہ موت کا خوف کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ آج آپ خود نہا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے بس سے ہر چیز باہر چلی جائے گی. آپ آج جس جسم پر تکبر کر رہے ہیں اور جس زور پر، جس طاقت پر تکبر کر رہے ہیں، کل یہ چھن جائے گا. اور یہ نہیں کہ وہاں جا کے چھنے گا، یہیں پر چھنے گا. آپ بے بس ہوں گے اور کوئی اور آپ کو غسل دے رہا ہوگا. آج اپنا لباس آپ خود بدلتے ہیں، کل کوئی اور آپ کو کفن پہنا رہا ہوگا، کوئی اور لباس. آج آپ خود کروٹ لیتے ہیں، کل آپ کو غسل کے وقت کوئی اور کروٹ دے رہا ہوگا. آج آپ اٹھتے بیٹھتے خود ہیں اپنے بستر پر، آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی آپ محتاج ہوں گے. یہ سب کچھ جو پروردگار عالم نے ہمارے سامنے دکھایا ہے، اور ہم جو موت سے ڈرتے ہیں، موت کی تکلیف ہے، موت کی اذیت ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے عمل ہی کوئی ایسا نہیں کیا جو موت کی تیاری ہو. آگے جا کر کسی تیاری کا کوئی کام نہیں کیا. یہ چھوٹی موٹے اگر آپ اچھے کام کر لیتے ہیں نا، سمجھیے کہ چھوٹے موٹے کام ہی کافی ہیں. پوری زندگی جیسے مرضی گزار لی اور آخر میں کہا کہ ایک نیک کام تو کیا تھا، وہ کہہ کر اجر ہم ختم کر دیتے ہیں. ہم وہاں کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، میں یہیں پر اختتام کروں گی کہ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہاں کی تیاری کے لیے وہ ہے ناف کاٹنا. اس زندگی سے اپنی ناف کاٹیں. یہ نہیں کہ خودکشی کر لیں کہ مر جائیں اور بس سب کچھ چھوڑ دیں، اولاد کی محبت، مال کی محبت نہیں. مال کو یہ سمجھے کہ یہ خدا کی امانت ہے، اگر آیا ہے تو وہ چھین بھی لے گا. اولاد امانت الہی ہے. خدا نے امانت اس لیے نہیں دی کہ یہ تمہاری ہے اور تم اس پر قبضہ کرو، یہ اس لیے دی ہے کہ یہ امانت ہے اور اس کو ایسے بناؤ کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے اجر بن جائے. یہ اولاد بھی اسی لیے ہوتی ہے، جن کو خدا اولاد دیتا ہے نا، یہ اس لیے دیتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے اجر و ثواب بن جائے. جو اولاد بد نکلتی ہے، بری نکلتی ہے، اگر اس میں ماں باپ کا قصور ہے تو مرنے کے بعد بھی جتنے گناہ اولاد کرے گی ماں باپ کو اس کا گناہ ملتا ہے. اور اگر اولاد ماں باپ جس کے ذمہ دار نہیں ہے بعد میں گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار ماں باپ نہیں ہے. لیکن اگر اجر کرے اولاد، اگر بہترین اولاد، صالح اولاد ہو تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس اولاد کے کیے گئے ہر عمل کا اجر ملتا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے ناف کاٹنی ہے. کوئی بھی حیات، کوئی بھی زندگی ناف کاٹنے کے بغیر شروع نہیں ہوتی ہے. اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ظاہر سائنس بھی پڑھاتے ہوں گے تو اتنا سب کو پتا ہے، اور جب جو مائیں خاص طور پر بیٹھی ہیں کہ جب آپ نے بچے کو جنم دیا
اس دنیا میں آپ جب اپنی اولاد کو لے کر آئے تو جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ نارمل ڈیلیوری ہو یا آپریشن کیا جائے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے. ماں سے بچے کی ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، جو مکمل خوراک بچے کو ناف کے ذریعے سے ماں کے شکم سے مل رہی ہوتی ہے، وہ ناف کاٹ دی جاتی ہے. اگر ناف نہ کاٹیں تو دونوں کی زندگی کو خطرہ ہے، ماں کی بھی اور بچے کی بھی. اگر ناف کاٹ دو، لیکن یہ وہ ناف ہے جس میں بچے کو اذیت نہیں ہوتی، بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری ناف کاٹی ہے. ایک وہ ناف ہے جو ہماری دنیا سے جڑ جاتی ہے، اس ناف کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے. اس ناف کو، یہ ناف کٹتی ضرور ہے، یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ناف نہیں کٹے گی، یہ بھی کٹے گی. آپ دنیا سے خوراک لے رہے ہیں، آپ دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا میں آکسیجن لے رہے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ ناف کاٹنی ہے. فرق اتنا ہے کہ یا یہ ناف ملک الموت کاٹے گا یا یہ ناف آپ خود کاٹیں گے. اگر آپ نے کاٹی تو تکلیف نہیں ہوگی، اگر یہ ناف ملک الموت نے کاٹی تو بہت تکلیف ہوگی، بہت اذیت ہوگی. تو کوشش پہلی یہ ہو ہماری کہ یہ ناف ہم خود کاٹ دیں، یہ خود کاٹ دیں، تاکہ جب ملک الموت دنیا سے لے کے جانے کے لیے آئے تو پھر موت کی اذیت ہمیں نہ ہو، یہ تکلیف نہ ہو. اور یقین جان لیجئے کہ جس کی زندگی قرآنی ہوتی ہے نا، جس کی زندگی دین پر گزرتی ہے، اسے مرتے ہوئے اذیت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآنی زندگی میں رہنے والا انسان وہاں کی اتنی تیاری کر چکا ہوتا ہے کہ یہاں کی نافیں وہ کاٹ چکا ہوتا ہے، کٹ چکی ہوتی ہیں. ہمیں انسان کو خدا نے بنایا ہی ایسے ہے، خلق ہی ایسے کیا، ان دو مرحلوں کے لیے، اور اس کی تیاری کے لیے خدا نے ہمیں ہدایت کرنے والے ہادی عطا کیے. ہر دور میں اگر ہادیوں پر مشکل آئی ہے تو وہ اس لیے کہ ہماری کوتاہی ہے، ہم انہیں سمجھے نہیں. جیسے دور بعد از رسول جو مولا کائنات پر اور جناب سیدہ پر گزرا، سب مسلمان تھے، لیکن کچھ وہ وقت تھا کہ شاید اس وقت کے لوگ سمجھ نہیں سکے ان ہستیوں کو. اپنے زمانے کے ہادی کی اگر پہچان نہ ہو تو میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ پھر ہادی کو کربلا میں تنہا شہید کر دیا جاتا ہے. اگر اپنے زمانے کی ہادیوں کی پہچان نہ ہو تو پھر بیٹی اگر رسول کی بھی ہو تو لوگ دروازے کو آگ لگا دیتے ہیں. اگر اپنے زمانے کے ہادی کی پہچان نہ ہو تو بچوں کو اس طرح یتیم کیا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے باپ کے سر کو قلم کیا جاتا ہے، اولاد کے سامنے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے اگر ہادی کی پہچان نہ ہو. اور یہی ستم جناب سیدہ کے ساتھ ہوا. وہ سیدہ، وہ بنت پیمبر، اپنے زمانے کی ہادی، لیکن جب امت سے رخصت ہو رہی ہیں، دنیا سے جا رہی ہیں، تو بی بی کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے اور بہت تکلیف دیتا ہے یہ جملہ کہ اے علی، میں اس امت سے ناراض جا رہی ہوں، اے علی، میں اس امت سے راضی نہیں ہوں. وہ فاطمہ کہ جو رسول کو جب رویا کرتی تھی نا، گریا کرتی تھی رسول پر، اتنا روتی تھی جناب سیدہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے کے لوگ مولا کائنات کے پاس آئے، جمع ہوئے اور آ کر کہا علی، ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں، ہمارے بچے رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، نبی کی بیٹی سے کہو کہ رویا نہ کریں، نبی کی بیٹی سے کہو کہ اپنی آواز کو دبا کر رویا کریں، یا نبی کی بیٹی سے کہو کہ رونے کا کوئی وقت مقرر کر لیں اور تب رو لیا کریں، ہمارے بچوں کو سکون نہیں آتا ہے. یا ایک کام کرو علی کہ اپنے زوجہ سے کہو کہ کہیں اور جا کر رو لیا کرے. رضاداروں، یہ وہ واحد بی بی تھی کہ جس کے لیے بیت الحزن بنوایا گیا،
جناب سیدہ کے لیے بیت الحزن بنوایا اور پھر جناب سیدہ بیت الحزن میں جا کے اپنے بچوں کو لے جاتی اور رسول کو رویا کرتی تھی. لیکن عزاداروں ایک وہ وقت آیا کہ جب جناب سیدہ کا پہلو زخمی تھا اور جناب محسن کی شہادت ہو چکی تھی. جناب سیدہ اپنے بابا کی قبر پہ آئی اور بابا کی قبر پہ آ کر کہا بابا اب سیدہ جینا نہیں چاہتی, بابا اب سیدہ کو اپنے پاس بلا لو. بابا سیدہ پر اتنے ظلم ٹوٹے ہیں, اگر یہ روشن دنوں پر پڑے تو یہ سیاہ راتوں میں بدل جائے. اے بابا اب فاطمہ مزید زندہ رہنا نہیں چاہتی. عزاداروں انہی دکھوں میں جناب فاطمہ نے اپنے وقت کو گزارا. اور جب یہ وقت گزرا ہے نا جناب سیدہ کا, آخری دن آیا جناب سیدہ کا, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور میں جب بھی مجلس سے ترہیم پڑھتی ہوں میں معذرت ضرور کرتی ہوں بیٹیوں سے کہ جو یتیم بچیاں ہیں, مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ باپ مر جائے تو سینے سے لگا لیتی ہے ماں, جس کے دونوں ہی نہ ہو خاک صبر آئے گا. ماں ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہے ماں, اور بارہا کہا کہ ماں باپ مر بھی جائیں, دنیا سے چلے بھی جائیں, ماں باپ دعائیں دیتے رہتے ہیں. قبر پہ جایا کیجیے, اپنی ماں کی قبر پہ, اپنے باپ کی قبر پہ جایا کیجیے, ان سے انہیں وسیلہ بنائے خدا تک دعاؤں کا. خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ کس نے سکھایا؟ یہ اس ماں نے جو حسنین کی ماں تھی. جناب سیدہ کا جب آخری وقت قریب آیا ہے نا, جناب سیدہ نے اپنی اولاد کو اپنے قریب بلایا, اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا, اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بیٹوں کو بلایا, اپنے ہاتھوں سے نہلایا, ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, ایک ہاتھ سے اپنے بچوں کی زلفوں کو سنوار رہی ہے, اپنے بچوں کے کپڑوں کو دھویا, اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجا, اور پھر کہا کہ رسول کے روزے پر چلے جانا. لیکن عزاداروں بڑا عجیب منظر تھا, اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب بلایا, اپنی بیٹیوں کی پیشانی کو بوسا دیا. بار بار زینب ام کلثوم کی ہتھیلیوں کو بوسا دیتی تھی, زینب ام کلثوم کی پیشانی کو بوسا دیتی تھی. خدا جانے جناب زینب کے چہرے کو دیکھ کر کربلا کا منظر یاد آتا ہوگا, کوفہ و شام کے بازار یاد آتے ہوں گے. عزادارو جناب فاطمہ نے اپنے حجرے کے دروازے کو بند کیا, سیدہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی, تمام اولاد جمع ہوئی. جناب سیدہ کو جب غسل و کفن کر دیا نا مولائے کائنات نے, غسل کے وقت کے جملے ہیں. جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ علی بلند آواز سے رو رہے ہیں. فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے علی کی چیخیں بلند ہیں. بی بی کہتی ہے علی, عرب کے مرد اپنی بیویوں کے مرنے پہ رویا نہیں کرتے. مولائے کائنات نے رو کر کہا اے بی بی آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے کیا دیکھا ہے. ارے سیدہ نے نہیں بتایا, سیدہ کا پہلو زخمی ہے, سیدہ کا ہاتھ پہلو سے جدا نہیں ہوتا, سیدہ کے بدن پہ تازیانوں کے نشان ہے, سیدہ کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. عزادارو مولائے کائنات نے جناب سیدہ کا غسل و کفن کیا, جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا. جب ماں کا جنازہ تیار ہو کر صحن علی میں رکھا گیا, تمام اولاد کو بلایا گیا, بیٹیاں گرد آئیں, بیٹے گرد آئے. مولا علی نے کہا آؤ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو, اس کے بعد تمہیں یہ چہرہ نصیب نہیں ہوگا, اس کے بعد ماں کا دیدار نہیں کر سکو گے, اس کے بعد ماں کے چہرے کو نہیں دیکھ سکو گے. عزادارو تمام اولاد اکٹھی ہو گئی. مولا حسین دروازے پر کھڑے رہے اور رو کر کہا بابا بابا جب میں گھر میں آتا تھا اماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ارے میرا استقبال کر کے کہتی تھی آؤ میرے حسین, آؤ میرے
سخت ہے جگر، آ میرے بیٹے ماں کے سینے سے لگ جا، بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی، بابا حسین ماں کے پاس. اے پروردگار عالم، ان اشک بار آنکھوں سے، ان روتی ہوئی آنکھوں سے تجھ سے التجا کرتے ہیں.